یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام منگیز کے ساتھ آج بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنی اس پروگرام میں بجٹ کا کچھ جائزہ لیں گے، اس کا کچھ تیا پانچا کر کے آپ کو دکھائیں گے اور حقائق سامنے لائیں گے. پاکستان کی معیشت حالت کتنی بری ہے کہ اس سال جو خسارہ ہے، بجٹ کا خسارہ، یعنی آمدنی میں حکومت کی اور اس کے اخراجات میں جو فرق ہے وہ 5100 ارب روپے سے زیادہ ہے، جو تقریباً جو نیٹ ریونیوز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیٹ ریونیوز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں حکومت کرتی تو کیا کرتی. ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط کا سخت ڈنڈا ہے، دوسری طرف عوام کا دباؤ ہے، اور تیسری طرف ایک جو ببل بنا تھا گروتھ کا، وہ پھٹ گیا ہے. وہ کیسے پھٹ گیا ہے؟ پاکستان کی معیشت ایک عجیب گھن چکر میں ایک سائیکل سے گزرتی ہے. عمران خان کی حکومت کے پہلے 2 سال میں بہت بری رہی نشو و نما، معاشی ترقی کی. بعد کے 2 سالوں میں یہ 6% تک پہنچ گئی، اس سال خاص طور پہ. لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، یعنی بیرونی کھاتے پہ 13 ارب ڈالر کا خسارہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی بجٹ خسارہ 5100 ارب روپے پہ پہنچ گیا. مطلب کیا ہوا کہ یہ جو معاشی نمو ہمیں عمران خان کی حکومت میں نظر آئی وہ بالکل ایک بلبلہ ثابت ہوئی، کیونکہ ہمارے دونوں جو خسارے ہیں، یعنی عالمی خسارہ کہ جتنے ہم ڈالر کماتے ہیں اور جتنے ہم ڈالر باہر بھیجتے ہیں خریداری کرنے میں یا درآمدات کرنے میں یا پیمنٹس کرنے میں، یا جس میں سود بھی شامل ہے اور قرض کی قسط بھی شامل ہے. تو اتنی خوفناک گیپس پیدا ہو گئے معیشت میں. معیشت دان میں اسے سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں، گھن چکر قرار دے رہے ہیں کہ معیشت کچھ سالوں کے بعد اوپر کی طرف جاتی ہے جب نشو و نما کرتے ہوئے، تو اسے پیچھے لانا پڑتا ہے. اور آئی ایم ایف کا نسخہ بھی یہی ہے کہ گروتھ کو روکو، سپلائی سائڈ کو روکو، مینجمنٹ کرو، سخت انتظامی اقدامات کرو، معیشت کو سکیڑو، تاکہ یہ خسارے، بجٹ کا خسارہ اور بیرونی کھاتے کا خسارہ کم کیا جا سکے. کیونکہ آئی ایم ایف کو بطور ایک بینک کے اگر دلچسپی ہے تو خساروں سے ہے. کیوں کہ وہ ہمارے خساروں کو سبسیڈائز کیوں کریں گے؟ تو لہذا اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں جو ٹوٹل اس وقت نیٹ انکم جو وصول ہوگی 7,000 ارب روپے کے ٹیکس لگا کر، جو پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 1200 یا 1300 ارب روپے زیادہ ہوں گے جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے. کتنا ہوگا وصول یہ ابھی معلوم نہیں ہے، اس سال کے آخر میں پتہ لگے گا. تو لہذا اب ہمارے پاس جو کل صوبوں کو دے کر وفاق کے پاس جو پیسے بچیں گے وہ ہیں تقریباً 5 کھرب روپے، اور 2 کھرب روپے ہم دیگر نان ٹیکس ریونیو سے حاصل کریں گے. یعنی یہ کل ملا کے 7 کھرب روپے ہمارے پاس ہوگا. اور اس میں سے بھی اگر ہم ایکسپینڈیچر نکال دیں اور ہمارے جو تقریباً 10 کھرب روپے کے، یعنی 7 کھرب کے ہمارے آمدنی ہوگی وفاقی حکومت کو، اور تقریباً 10 کھرب روپے کے ان کے اخراجات ہوں گے، یعنی پھر ہمیں 3,000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے. جو اس وقت 8.6% ہے، جو پاکستان کا بڑا انتہائی خسارہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. 8.6%. وہ کہہ رہے ہیں اسے ہم 4.8% پہ لے آئیں گے. یعنی اگر ہم سود کی قیمت کا خرچہ نکال دیں تو اس کے بعد تھوڑا سا کوئی سرپلس بھی بچ جائے. لیکن جو ہم 4,000 ارب روپے یعنی 4 کھرب روپے ہم نے اس سال اندرونی اور بیرونی قرضے کے سود پر ادا کرنے ہیں. اور پینشن اور فوج کے اخراجات جو تقریباً 1,500 ارب روپے سے زیادہ ہے، یعنی 1.5 کھرب روپے سے، اس میں پینشن شامل نہیں ہے جس میں زیادہ تر پینشن 60-70% کے قریب وہ افواج پاکستانی کی ہیں. تو یہ اگر ہم 2 کھرب یہ لگائیں اور 4 کھرب
وہ لگائیں جو قرضے کی قسط ہے، تو پاکستان کی حکومت کے پاس مزید خرچے کے لیے انہیں لینی پڑے گی، قرض لینا پڑے گا، اندرونی بینکوں سے بھی، ملک سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ ہم معیشت کو ٹائٹ کر رہے ہیں، یعنی مالی اور مالیاتی نظم و ضبط بڑھا رہے ہیں، اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم معیشت تو سکڑے گی، لیکن ہم یہ تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر سکیں گے۔ لیکن جو بیرونی خسارہ ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال اب تقریباً 75 ارب ڈالر کی ہم نے درآمدات کی ہیں۔ اس میں لگژری کاریں بھی تھیں جن پر بڑی رعایت دی گئی تھی، اور آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں جو لگژری بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ انہیں کافی سستے یعنی کم ٹیکس پہ درآمد کیا گیا تھا، جس کا کہ ہم نے اور آپ نے پاکستان کی قیمتی زر مبادلہ سے جس کی ادائیگی کی ہے۔ اور تو ایسی صورتحال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے 70 ارب ڈالر پہ لے آئیں گے، ہمارا جو درآمدات ہیں وہ 70 ارب ڈالر پہ لے آئیں گے، یعنی اس میں کوئی 5 یا 6 ارب ڈالر کا کمی لائیں گے۔ اس میں سے 3 ارب ڈالر تو آپ نکال دیں جو کووڈ کے حوالے سے خرچہ ہوا درآمدات پہ، جو کووڈ کی ویکسین لگائی گئی تھی، تو رہ گیا 73 ارب ڈالر۔ تو اس میں سے آپ وہ نکال دیں کہ جو تقریباً 3 ارب ڈالر کے انہوں نے میئرز لیے ہیں، حال ہی میں کچھ امپورٹس بند کیے ہیں، تو لہٰذا 70 ارب ڈالر کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو درآمدات کا صحیح ایسٹیمیٹ ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 31 ارب ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹس ہوئی تھی وہ ہم 35-36 ارب ڈالر کے قریب لے جا سکتے ہیں، مجھے اس پہ شک ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 35 ارب ڈالر تک پہنچ سکیں گی۔ مجھے یہ بھی بہت بڑا شک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 1.11% ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کم از کم اس وقت بھی 20% کے قریب ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے 11.5% تک، یعنی آدھا فیصد زیادہ بڑھے گی، 11 سے 11.5% مہنگائی ہو جائے گی، جبکہ مختلف معیشت دان بشمول حفیظ پاشا صاحب، ان کا خیال ہے کہ یہ 25% تک جا سکتی ہے۔ یعنی اس سال جو آئندہ بجٹ کے بعد، یعنی جو اب جون سے شروع ہوگا، اس میں مہنگائی کی شرح 20 سے 25% تو ہوگی۔ ان حالات میں حکومت بھول گئی کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا شروع ہی میں کہ کم از کم اجرت 25,000 روپے کی جائے گی، یعنی 20 سے 25,000۔ کچھ شرم کی بات کرنی چاہیے عمرہ کی اس حکومت کو کہ 5,000 کے اضافے سے اجرت میں جتنی مہنگائی ہے اور جتنی روپے کی قدر کم ہوئی ہے اور قوت خرید کم ہوئی ہے، اس میں صرف آپ نے 5,000 جس کا کہ اعلان اپنی بجٹ سپیچ میں مفتاح اسماعیل نے نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے سرکاری ملازمین کے ساتھ 2 رعایتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو مختلف طرح کے الاؤنسز ہیں انہیں بنیادی پے میں مرج کر دیا ہے، یہ ایک پرانا مطالبہ تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 15% تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پینشن میں بھی پہلے 10% اضافہ کیا گیا تھا، اب 5%، تو 15% اضافہ کیا گیا ہے، جو غنیمت ہے۔ لیکن مہنگائی کی شرح جو اس سال آنے جا رہی ہے، پھر بھی جو فکس انکم گروپس ہیں وہ گھاٹے میں رہیں گے، اور جس طرح مہنگائی کا ابھی تک شور چل رہا ہے۔ اس میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اسے بڑھا دیا گیا ہے، وہ چلا گیا ہے 364 ارب روپے پہ 250 ارب روپے سے، یعنی اس میں تقریباً کوئی 114 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں تک اسے بڑھا دیا جائے گا، اور 40,000 روپے تک کی آمدنی والے لوگوں کو بھی 2,000 روپے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس سے ملیں گے۔ آٹے اور چینی کو بھی سبسیڈائز کیا جائے گا، شاید گھی کو بھی کیا جائے، لیکن جو میں نے 12 ارب روپے کا بجٹ دیکھا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے، اس میں تو یہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ بجلی کی سبسڈی بھی دی جائے گی، اور جس میں کوئی 500-550 ارب روپے کے قریب وہ ان گھرانوں کے لیے جو 200 یا 250 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو نچلی طبقات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے، 12 لاکھ روپے کی آمدنی تک ٹیکس نہیں لگے گا، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے،
خاص طور پر متعین آمدنی والوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری چھوٹیں دی گئی ہیں، خاص طور پر ادویات کے خام مال پیش، خاص طور پہ یہ جو پینل ہوتے ہیں، سولر پینل بجلی بنانے کے لیے، اس پہ زرعی مشینری پہ، آئی ٹی کے حوالے سے اور فلم کے حوالے سے کچھ رعایات دی گئی ہیں جو کہ خوش آئند ہیں، اچھی ہیں. لیکن ہمیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 7.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے گزر رہے ہیں. یعنی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی ہمارے یہ فگرز بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پیسے وہ ہیں، کنزرویٹو ہیں، صحیح نہیں ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. اور لہذا یہ ہے کہ اسی طریقے سے اس سال اس میں 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے غریب لوگوں میں عمران خان کی حکومت کے دوران. تو لہذا اب جو سائیکل آنے جا رہا ہے اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضے کا جو پھندہ ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور سخت ہوگا. اور ہمیں اس سال اگر یہ 44 کھرب 44.5 کھرب ہے تو اس بجٹ کے سال کے خاتمے پر یہ پہنچ جائے گا کو 50 کھرب تک. اس میں آپ شامل کر لیں 10 کھرب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے جو 2500 ارب روپے ہے، گیس کا کوئی 1400 ارب روپے ہے، اسی طرح پی ایس او کا پاکستان اسٹیٹ آئل کا بھی کوئی 500-600 ارب سے شاید زیادہ ہو گیا ہے. اسی طرح پبلک سیکٹر کارپوریشن کا کے نقصانات ہیں جو بہت زیادہ ہیں. تو یہ مل ملا کے جو کچھ ہمارے گھاٹے ہیں مختلف سرکاری کارپوریشنز کے اور مختلف شعبوں کے، وہ تقریباً 10 کھرب بنتے ہیں. اور یہ ہماری کل جو ٹیکس آمدنی ہے وفاق کی، وہ آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں، وہ 6 کھرب روپے کے قریب ہے. اور ہم بیرونی سود کی قسط جو ہے اور اندرونی سود کی قسط 4 کھرب ادا کرنے کے بعد اور ڈیفنس کا بجٹ اور پینشن کی بل ادا کرنے کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. صرف 800 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام ہے. 800 ارب کے ترقیاتی پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی حکومت نے 900 کی بجائے 900 ارب رکھا تھا، جو بمشکل 550 ارب روپے خرچ کیا جا سکا ہے. یعنی بڑا کٹ جو لگا وہ ترقیاتی بجٹ پہ لگا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیفنس کے اخراجات کم نہیں ہو رہے، ہمارے انتظامی اخراجات کم نہیں ہو رہے، ہمارے سود کی جو اخراجات ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. تو ملک میں ترقی کے لیے کیا بچے گا؟ تو یہ جو تھوڑا بہت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لالی پاپ غریب لوگوں کو مل جاتی ہے 2000 روپے، اب 2000 روپے اس کے بھی آ گئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں پاورٹی کم ہوگی، غریبی کم ہوگی. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ 40,000 روپے سے اوپر کماتے ہیں ماہوار، وہ بھی غربت کی لکیر پر آ سکتے ہیں. تو اس حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں، اب چونکہ یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہوتی ہے کہ ترقی کی شرح کو روکو، سپلائی سائڈ کو روکو، اپنے اخراجات کم کرو اور اپنی آمدنی بڑھاؤ، یعنی ٹیکس لگاؤ. اور اس کے بعد یہ کہ اپنا خسارہ جو ہے بجٹ کا خسارہ یعنی آمدنی کا اور آپ کے اخراجات کا خسارہ جو ہے یا وہ ختم کیا جائے، یا وہ کم از کم پازیٹیو تو ہو، سرپلس تو ہو، اس معنوں میں کہ آپ سود ادا کر دیں تو اس کے بعد وہ صفر سے نیچے ہو، یعنی وہ مثبت ہونا چاہیے. تو ایسی صورت میں ہمارے ملک کے پاس ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس چھوٹی مدت کی ایک، میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہا، ٹھیک رو رہے تھے مفتاح اسماعیل کہ ان کے پاس چوائسز کم تھیں، ان کے پاس فسکل سپیس کم ہے اور انہیں یہ میز لینے بھی پڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حکومت سال رہتی ہے یا 6 مہینے رہتی ہے، ابھی تک انہیں یقین نہیں ہے. لیکن ایک بات کی داد دینی چاہیے کہ اس حکومت نے سیاسی قیمت ادا کی ہے. پہلے 60 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر ابھی بھی وہ 9 روپے تیل پہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور 27 روپے ڈیزل پہ دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور آئی ایم ایف تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ لیوی بھی لگائیں، گیس پہ بھی لگائیں اور آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
लेवी लगाएं और वो बराह रास्त लोगों पर लगेगा। तो हम देखते हैं, लेकिन हमें टैक्सेशन की साइड पे नजर आया है कि हुकूमत ने अच्छा किया है कि 12 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दी है। लेकिन आप देखेंगे, चूंकि नून लीग ताजरों की जमात समझी जाती है, उसका बड़ा बेस है, उससे उन्होंने बहुत रायती परमिट दे दिया है कि जो ये रिटेलर्स हैं, थोक का कारोबार करने वाले हैं, वो 3,000 से 10,000 रुपए उन्हें टैक्स आ जाएगा बिजली के बिल में, वो अदा कर देंगे। अल्लाह खैर सल्ला, ना उनकी आमदनी का अकाउंट होगा, ना मॉनिटरिंग होगी कि वो क्या। और दूसरी बात ये, उन पर आप जितना भी टैक्स लगाएंगे, वो उन्होंने आगे सार्फिन को या लोगों को जो उनकी दुकान पे जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उन्हें ट्रांसफर कर देना है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स भी जो होगा, वो सरमायादार और ताजर लोग अवाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। ज़रूरी टैक्स का इसमें कोई इशारा नहीं है, वो सूबों का काम है। हम देखेंगे और आप भी देखेंगे कि सूबे जहाँ पे जिम्मेदार छाए हुए हैं असम्बलियों में, वो ज़रिए आमदनी पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बल्कि हम देखते हैं कि ज़रिए मैदान में बार बार छूटें दी जाती हैं, बार बार रायतें दी जाती हैं, लेकिन उससे हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर एकड़ पैदावार भी नहीं बढ़ी है। हमें 30 लाख टन गंदम भी बरामद करनी पड़ रही है, हमें बहुत ज़्यादा कॉटन भी बरामद करनी पड़ेगी, और हमने खुद अपनी कॉटन की पैदावार को तबाह किया है। ज़्यादा ज़्यादा गन्ना लगाकर शुगर मिलों के ज़रिए, जो पंजाब में लगाया गया या सिंध में भी लगाया गया, जिसमें पानी बहुत इस्तेमाल होता है, और वो कपास के इलाके, वहाँ अब गन्ना ज़्यादा पैदा होने लगा है, हालांकि हमें कपास की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें गंदम की ज़रूरत है, और गंदम की जो मौजूदा कीमतें हैं, उस पर काश्तकार पैदावार करते हुए समझते हैं कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, और या जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। लेकिन हुकूमत क्या करे कि हुकूमत ने शहरी तबकों को भी सब्सिडाइज करना है, लिहाजा हम देखते हैं कि वो 40 रुपए किलो आटा का हुक्म तो दिया गया है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत को जो 12 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए उन्होंने लगाए हैं, को दिए हैं, उस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे से बजट के साथ आप चीनी पे और घी पे और आटे पे सब्सिडी नहीं दे सकते। जो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत महंगाई का एक रेला आएगा। अभी आईएमएफ ने मज़ीद देखना है कि ये शराइत जो बजट में आई हैं चीज़ें, उनकी जो शराइत का फ्रेमवर्क है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहते हैं, उसके मुताबिक ना हुआ तो मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, और मज़ीद शराइत आ सकती हैं, जिसके बाद एक सप्लीमेंट्री बजट भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जिसे 6 महीने साल रहना है, या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रहना है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि जबकि वो जो बबल जो था, वो बूम एंड बस्ट मैं ऐसे कहता हूँ, ज़रा उभरे उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। इस वक्त मईशत का नीचे गिरने का वक्त है। अभी हम देखेंगे कि ये जो अगर महंगाई चली गई 15% से ऊपर या 20% से ऊपर, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी बदलने पड़ेंगे। फिर आपको उससे बिजनेस की कीमत जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाएगी। इससे सनती पैदावार पे भी बुरा असर पड़ेगा, इससे ज़रूरी पैदावार पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो लिहाजा अगला साल जो है वो मईशत को के सुकड़ने वाला है, उसमें जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। मुझे शक है कि हमारा बजट खसारा 4-5% से ऊपर जाएगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। इसी तरह मुझे शक है कि ये जो कहा गया है कि अफराद ज़र जो है, ये महंगाई एक 11.5% पे रहेगी, मुझे उस पे भी शक है, ये 20% से ऊपर जाएगी। इन हालात में पाकिस्तान में यकीनन अवाम पे माशी दबाव बढ़ेगा, अवाम की दुखों में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। लेकिन ये हुकूमत ने अच्छा किया कि 15% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, और ये कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर टैक्स राय दे दी है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही कम से कम उजरत का तयन करना ज़रूरी था, जो कि मिफ्ता इस्माइल जो खुद एक सेठ हैं, सरमाएदार हैं, और इसी तरह बाकी शरीफ फैमिली भी सारी सरमाएदारों की है, और उसमें जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े सरमाएदार भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। वो अपने एलीट तबके पे उतना टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, जितना कि लगाना चाहिए था। अगर ये ख्याल था कि टैक्स लगाना चाहिए अमीरों पे, और उससे हासिल आमदनी को गरीबों पे खर्च किया जाए, मुझे लगता ये है कि इस हुकूमत ने भी वही किया जो पिछली हुकूमतें करती आई हैं। इमरान खान की हुकूमत हो या इस वक्त ये हुकूमत
اور نون لیگ کے وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہوں، مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں بنیادی طور پر عمرہ کے لیے ہی ہیں، اور رچ کیپچر جو ہوا ہے، ایلیٹ کیپچر جو پاکستان میں ہوا ہے، یعنی عمرہ کی بالادستی کا معاملہ، وہ منہو وہ چلتا چلا جائے گا. وہ کہ اسٹیٹ بزنس پہ ٹیکس نظر آتا ہے، لیکن وہ مجھے کم نظر آتا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں بھی مڈل کلاس کے لوگ جو جن کے گھر ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا جائے. ایک طرح کا یہ پراپرٹی ٹیکس ہے جو لگایا، جسے آمدنی کے طور پر فرض کیا جا رہا ہے. ابھی اس کو کلیئر نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو ہم تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو پاکستان پھر اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگلے ہفتے 15 دن میں 20 دن میں میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے شرائط طے ہو جائیں گی. چائنا بھی انتظار کر رہا تھا اس بجٹ کا. $2.5 ارب چائنا کے آنے والے ہیں، یا اگلے 2-3 دن میں ہمارے خزانے میں آ جائیں گے. کوریا سے بھی $1 ارب آ رہے ہیں. اس طرح مل ملا کے ہمارے لگتا یہ ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ اس وقت صرف 6 ہفتے کے قابل ہیں، وہ پھر شاید 12 ہفتے کے قابل ہو جائیں، یعنی وہ کو $15 ارب تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے روپے کی قیمت کم ہوگی. اسے ہونا چاہیے 185 روپے تک نیچے آنا چاہیے. یہ جو انٹر بینک ریٹ بھی اس وقت مینیپولیٹڈ ہے، بینک کارٹلز نے بڑھایا ہوا ہے، اور ہماری جو اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ملتا ہے اس کا دائرہ ہی بہت محدود ہے. وہ بنیادی کردار ادا نہیں کر رہے اب ڈالر کی قیمت بڑھانے میں. یہ بنیادی طور پر بینک کر رہے ہیں اور خوب مال بنا رہے ہیں. یہ اچھا کیا ہے کہ بینکوں کی آمدنی پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، 45% کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو پاکستان کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں اور بلینئرز ہیں اور کروڑ پتی ہیں، ان پر بھی ٹیکس کی شرح کم از کم 30 سے 35% ہونی چاہیے. مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے ابھی تک ٹیکسیشن کا وہ بھی جاری نہیں ہوا ہے. ڈیٹیل جو ہے وہ سب سامنے آئے گی تو بات کر سکیں گے کہ کیا واقعی رچ کو پاکستان میں جو ڈیو ٹیکس دینا چاہیے وہ لگایا گیا ہے. لیکن تاجروں کو جو چھٹی دی گئی ہے اس پر یقیناً نون لیگ والے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ تاجر برادری ان کی کافی بڑی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی بحالی ایک اچھا اقدام ہے. اس میں نشو و نما کا پروگرام بھی ڈالا گیا ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے وظائف کا، اور اس میں 5 لاکھ تک نوجوانوں کو بغیر سود کے قرضے کا بھی، اور 2.5 کروڑ تک آسان شرائط کے قرضے کی بات بھی کی گئی ہے. اس میں لوگوں کو صحت کے لیے بھی ایک اس میں ڈالا گیا ہے. تو اسے وسیع کیا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو. اس میں کچھ اچھی ایڈیشنز بھی کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پاکستان کا یہ معاشی ابتلا ابھی چلنی ہے اگلے انتخابات تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف سیاسی طور پہ اگر یہ کولیشن سمجھتی تھی کہ انہیں ملے گا، وہ نہیں ملا. عمران خان کے لیے موقع ہے کہ وہ پھر اب ان کے خلاف دہائی دیں گے مہنگائی لانے کی، اور اپنے زمانے کو یا دور کو بڑا اچھا بیان کریں گے، یہ بھولتے ہوئے کہ ان کے دور میں اگر مجموعی نشو و نما بڑھی بھی، صنعتی پیداوار بڑھی بھی، اور ایکسپورٹس بھی کچھ بڑھی، لیکن درآمدات میں بھی بہت اضافہ ہوا، کرنٹ خسارے بھی بہت تاریخی اضافہ ہوا، اور بجٹ خسارے بھی بہت اضافہ ہوا، جس سے ہاتھ بند گئے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی کہا کہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے، خاص طور پر تیل کی اور ڈیزل کی قیمت کم کر کے. جب وہ گئے تو اس کے پیسے نہیں تھے خزانے میں. اب بھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ کارخانے بند پڑے ہیں. کارخانے اس لیے بند پڑے ہیں کہ حکومت کے پاس گیس، کوئلہ اور تیل درآمد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کم ہیں. لہذا لوڈ شیڈنگ یہ چلتی رہے گی، کم ہو جائے گی، لیکن اسی صورت میں جب ہم تیل خرید پائیں گے، کوئلہ خرید پائیں گے اور گیس خرید پائیں گے. مجھے اجازت دیجیے، بدلوں کی نشریات میں شاید اس میرے پروگرام سے بہت سے لوگ نہ خوش ہوں، لیکن میں تو محنت کش عوام کے لیے پروگرام کرتا ہوں، میں عمرہ کے لیے پروگرام نہیں کرتا. تو بدلوں کی نشریات کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے. مجھے اجازت دیجیے.